السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کے مسائل کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ہر وہ عورت جو نمازی ہے، روزہ رکھتی ہے، تو اس کو چاہیے، جو بھی مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کا علم رکھے تاکہ وہ اپنی عبادت اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ دیکھیں، 3 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، 3 چیزیں، ان کو اچھے طریقے سے ہم بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ ان پر اچھے طریقے سے اپنے دین اسلام پر عمل کرنے والی بن جائیں۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حیض، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے استحاضہ، اور تیسری چیز ہے وہ نفاس۔ حیض جس کو انگلش میں شاید مینسز کہتے ہیں، جو ماہواری آتی ہے عورت کو، اور استحاضہ اور نفاس، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز پر آتے ہیں کہ جس کو حیض کہا جاتا ہے، وہ عورت کو ہر مہینے میں آتی ہے۔ وہ جو ماہواری ہے، وہ خون ہے، وہ عورت کو، جو بالغ عورت ہے اس کو یہ حیض آتا ہے، اس کو حیض کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ والی 3 نمبر والی کو سمجھیں، 3 نمبر والی جو نفاس ہے وہ کیا ہے؟ نفاس جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو خون نکلتا ہے، جو 40 دن تک چلتا ہے، کسی کو 40 دن سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاس کا خون۔ اور جو میں نے پہلی چیز بیان کی وہ ہے حیض کا خون، جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے۔ دوسرے نمبر والی چیز استحاضہ، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو حیض ہے، ماہواری عورت کو آنا، اس کی کیا عمر ہے، کب وہ آئے گا۔ دیکھیں 9 سال کی بچی ہے تو 9 سال کے بعد حیض آنے کی مدت ہے، عمر ہے۔ 9 سال سے پہلے نہیں آتا۔ اگر کسی کو 9 سال سے پہلے آیا تو وہ بیماری ہے، اس کو کہیں گے استحاضہ، اور وہ ایک طرح سے حیض نہیں ہے، 9 سال کے بعد آئے گا۔ کب تک آتا ہے؟ 55 سال کی عمر ہو گئی، بڑی عمر ہو گئی، 55 سال تک یہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آنے کا امکان رہتا ہے۔ 9 سال سے پہلے تو آتا نہیں ہے، 9 سال کے بعد ہی آئے گا۔ اور کب تک آئے گا؟ 55 سال کی عمر تک۔ 55 سال کے بعد بھی امکان ہے۔ اگر کسی کو 55 سال کی کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، اس کو ماہواری آئی، تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ بالکل سیاہ رنگ یا لال رنگ ہے تو وہ تو حیض ہی شمار ہوگا، اگر کوئی اور رنگ ہے تو وہ اس کی بیماری ہے، استحاضہ ہے۔ اسی طریقے سے حیض کے جو دن ہیں، کن دنوں میں نماز چھوڑنی ہے، کب تک نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے دیکھیں ہر مہینے میں حیض آتا ہے، ماہواری جو عورت کو آتی ہے وہ کم سے کم 3 دن ہوگی، کم سے کم 3 دن ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگی۔ 3 دن سے کم آیا، 3 دن اور 3 رات پلس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن اور 3 رات تک جو آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور جو پھر آگے بڑھ گیا 10 دن تک، وہ بھی حیض کہلائے گا۔ اب آیا 3 دن سے کم، 2 راتیں 2 دن، ٹھیک ہے، یہ حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے۔ جو نمبر 2 میں نے بیان کیا، استحاضہ، یہ ایک طرح سے بیماری کہلائے گی، استحاضہ کہلائے گا، اور 2 دن ہوا اس لیے۔ اگر 3 دن آتا تو یہ حیض ہوتا۔ آگے چلیں، اگر یہ بڑھ گیا 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7، 8، 9، 10 دن 10 راتوں تک یہ خون جاری رہا تو یہ حیض شمار ہوگا شریعت میں۔ اگر یہ 11 دن ہو گئے تو یہ اب حیض نہیں بلکہ یہ استحاضہ کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ کہلائے گا، بیماری والا خون، ٹھیک ہے۔ 11-12 دن چل گیا، 15 دن چل گیا تو یہ سارے کا سارا استحاضہ کہلائے گا۔ یہ وہ ماہواری والا مینسز حیض وغیرہ نہیں ہے جس کا حیض کا حکم شریعت میں ہے۔ کم سے کم 3 دن 3 راتیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ 10 سے کراس کیا تو حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے بیماری والا، اور 3 دن سے کم ہے تو یہ بھی حیض نہیں ہے۔ کم سے کم 3 دن آنا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب دیکھیں، کسی کی عادت ہے کہ ہر مہینے اس کو 4 دن آتا ہے، ہر مہینے میں اس کو 4 دن یہ حیض آتا ہے، تو ایک مہینے میں کیا ہوا کہ اس کا یہ خون بڑھ گیا، 4 دن سے 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، تو 10 دن کراس کر گیا، 10 دن کراس کر گیا۔ ہر مہینے میں 4 دن آتا ہے یا 5 دن آتا ہے، کوئی بھی فکس کر لیں آپ، اس میں فکس میں آتا ہے وہ، لیکن ایک مہینے میں وہ 10 دن کراس کر گیا تو اس کے جو پچھلے مہینوں کے دن ہیں نا، جو اس کے عادت والے 4 دن، وہ 4 دن حیض شمار ہوں گے۔ باقی جو دن ہوں گے، کیونکہ یہ 10 دن سے کراس کر گیا، یہ استحاضہ تھا، یہ بیماری کا تھا، تو اس میں وہ جو 5 دن ہیں، 6 دن، اس میں وہ نمازیں اس کو قضا کرنی ہے جو اس نے حیض سمجھ کر چھوڑ لی۔ ہر مہینے میں 4 دن آتا ہے، 5 دن یا 6 دن آتا ہے،
کسی مہینے میں وہ آگے چل گیا، بڑھ گیا، جاری رہا اور 10 سے کراس ہو گیا، تو اس کے جو ہر مہینے کی عادت ہے 4 یا 5 دن، اس کو تو ہم حیض شمار کر لیں گے۔ باقی جو ایکسٹرا دن ہیں اس میں وہ ساری نمازیں جو اس نے چھوڑ رکھی تھی، سمجھ رہا ہے کہ حیض، اس نے سمجھا کہ یہ حیض ہے، تو وہ نمازیں اس کو قضا کرنی ہیں، کیونکہ یہ 10 دن کراس کر گیا۔ ہاں، اگر دوسری بات یہ ہے، اگر یہ 4 دن 5 دن جو اس کی عادت تھی اس کے بعد آگے بڑھ گیا، کسی مہینے میں 7-8 دن آ گیا، 10 دن کراس نہیں کیے، تو وہ سارے 7-8 دن حیض شمار ہوگا، کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بدلتے رہتی ہیں خوراک کی وجہ سے یا انسان کی صحت کی وجہ سے، ہر مہینے 4 دن آ رہا، کسی مہینے 7 دن آ گیا تو 7 دن شمار ہوگا، کیونکہ اس نے 10 دن کراس نہیں کیے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کو جواب بھی دے دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال دے مچھر کی، ان یضرب مثلا بعوضہ، یا اس سے بھی کوئی کم کی چیز ہو اس کی مثال دے۔ اللہ نے مثالیں دی ہیں مچھر، پسو وغیرہ، مکھی کی، تو کفار نے کہا یہ کیسی مثالیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں نصیحت دینے کے لیے ان چیزوں کی مثالیں بیان کریں۔ تو شریعت کو جب ہم نے سمجھنا ہے تو بالکل کلیئر سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو پہلی چیز یہ حیض جس کا میں نے ذکر کیا، اور جو 10 دن سے بڑھ جائے یا 3 دن سے کم ہو جائے وہ دوسرے نمبر والی چیز ہے استحاضہ، اور تیسرے نمبر والی چیز ہے نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون آتا ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے کہ حیض میں جو ہے صحبت کرنا منع ہے، میاں بیوی آپس میں ملاپ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک طرح سے گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو عورتوں کے قریب جو ہے حیض میں تم مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کے قریب نہیں جانا، یعنی صحبت نہیں کرنی جب تک کہ وہ حیض ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے صحبت کرنی ہے۔ تو حیض کے دنوں میں صحبت کرنا حرام ہے۔ اس کو کوئی اگر حلال سمجھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، قرآن کے حکم کو انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہے کہ حیض میں جانا صحیح ہے، جائز سمجھتا ہے تو ختم۔ لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے جائز، لیکن وہ اس سے غلطی، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ گناہ گار ہوگا، اس پہ استغفار کرنی چاہیے اس کو، اور اس کو کچھ صدقہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اس میں ہمت نہیں کرنی ہے اس حکم کو توڑنے میں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اور یہ جو ہے اس میں بڑے نقصانات ہیں، اس کا بھی ذکر آئے گا کسی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھیں حیض کے دنوں میں صحبت کرنا حرام ہے، لیکن مرد ہے تو وہ کیا ہے کہ شریعت میں یہ جو ناف ہے، یہ جو ناف ہوتی ہے، ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک کا حصہ عورت کا چھپا رہے گا اور مستور رہے گا، چھپا رہے گا۔ اس کے باقی جو حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے علاوہ، اس سے میاں بیوی آپس میں سو سکتے ہیں، اور جو فطری چیز ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے اس اعتبار سے وہ تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن حیض کے دنوں میں جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپا رہنا چاہیے، تاکہ انسان جب قریب جائے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب مت جاؤ، یعنی قریب جاؤ گے تو تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب منع فرمایا تو اس میں انسان کی بھلائی ہے اور اس کے فائدے ہیں، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، تو ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے کہ حیض کے دنوں میں جو ہے صحبت نہیں کرنی۔ ایک سوال اس کے ساتھ ہے، اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، پھر کل اسی سوال کے جواب میں ہم حاضر ہوں گے، کہ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو کنڈوم استعمال کرتے ہیں، جو ایک طرح سے جب انسان بچہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ چیز کہہ رہا ہوں، تو وہ استعمال کر کے ہم جو ہے صحبت کریں حیض میں، تو نہیں، کوئی بھی طریقہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، منع ہے، صحبت کرنی نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں کہ میں اس طریقے سے کروں، اس طریقے سے نہیں، آپ نے وہ جو قرآن کا حکم ہے حیض کے دنوں میں آپ نے جو ہے صحبت نہیں کرنی، وہ حرام ہے۔ دیکھیں یہ اس کا ذکر تھا، حیض، استحاضہ اور نفاس۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ نفاس کے جو ہے اس میں صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوا اس کا جو خون جاری ہے، تو دیکھیں جب خون جاری ہے اس میں نہیں کر سکتے،
اور 40 دن کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد لوگ 40 دن گر رہے ہیں، بھائی 40 دن پورے ہوں تو ہم صحبت کریں، نہیں، خون جب بند ہوا ہے، عورت پاک ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے صحبت کر سکتے ہیں۔ جب بھی خون بند ہو، 40 دن کے اندر اندر بھی ہو جاتا ہے، 40 دن بھی ہوتا ہے، تو جب بھی خون بند ہو، یہ نفاس والا جب بچہ پیدا ہو اس کے بعد جب خون نکلا اور جب وہ بند ہو گیا تو میاں بیوی آپس میں صحبت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو تھی درمیان والی استحاضہ، جو بیماری کا خون تھا، اس میں صحبت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں صحبت کرنا جائز ہے۔ جیسے 10 دنوں سے اوپر چلا گیا حیض 10 دنوں سے اوپر کراس کر گیا، 11واں 12واں دن ہے، تو اب پتہ ہے میاں بیوی کو یہ تو حیض نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ اس میں صحبت کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کو صاف کریں اور غسل کر لے اور اچھے طریقے سے، تو پھر صحبت کرے تو بہتر ہے۔ دیکھیں اس کے کئی سوالات ہیں، معلمات جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں مدرسوں میں کہ ہم حیض کے دنوں میں کیا کریں، یا جیسے میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میرا چینل ہے آپ نے دیکھا ہے، تو وہ جو پڑھتے ہیں میرے پاس تو وہ سوال کرتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں ہم کیا کریں، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے بہن بھائیوں میں جہاں جس کو ضرورت ہو اس کو شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ